کراچی کے علاقے کارساز میں کچھ روز قبل ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بڑی گاڑی میں سوار خاتون نے کئی افراد کو زخمی کر دیا اور 2 افراد کی جان بھی چلی گئی۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بہت ساری تصاویر ہیں، ویڈیوز تک جاری ہو چکی ہیں، اور ایک پورا ایک نیریٹو ہے کہ جی امیر لوگ تو ہیں ہی ایسے، اور امیر لوگوں کو سولی پہ چڑھا دینا چاہیے، اور اس خاتون کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اور پھر اس خاتون سے متعلق یہ بیان کہ وہ نفسیاتی مریض ہے یا ذہنی مریضہ ہے، اس پر بھی پھپتیاں اور سب کچھ۔ خیر، 2-3 چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ ایک بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کوئی سوشل مسئلہ ہوتا ہے نا، سماجی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان پر آپ بآسانی سے کوئی رائے دے نہیں سکتے۔ یعنی بآسانی رائے دیں گے، میں نے بآسانی سے کہہ دیا، بآسانی رائے دیں گے تو نقصان یہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑا احتمال ہوگا کہ آپ سطحی بات کریں گے۔ اس واقعے کے بھی کئی لیئرز ہیں، آئیے ان کو ایک ایک کر کے پرکھتے ہیں۔ اور یہ میں یاد رکھیے گا، میں عموماً اس انداز کے واقعات پر بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت ہی یوں سمجھے کہ سماج کا معاملہ ہے، ایک چھوٹا معاملہ ہے یہ، اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سے جڑا سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہی مسئلہ ہے جس پر میرے خیال میں بات کی جانا چاہیے، اور وہ مجھے لگا کہ اس پر بات ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں نظام کام نہیں کر رہا۔ جب نظام کام نہیں کر رہا ہوتا تو لوگ خود سے ہی جج بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، یعنی فیصلہ ہی خود سنانے لگتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک فن خوانی والا معاملہ ہے، ایک رویہ ہے۔ جس شخص کے پاس پیسے ہیں یا طاقت ہے، وہ اس طاقت کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ نظام کام نہیں کر رہا۔ اسے لگتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، کیونکہ وہ نظام سپورٹ کرتا ہے طاقتور کو۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ جنرل رویے وہ بڑے عجیب ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی گاڑی والے کو روکیں گے نا کہ بھائی کاغذ دکھاؤ، کہے گا جی وہ کاغذ نہیں دکھائے گا گاڑی کے، وہ اپنا ڈرائیورز لائسنس نہیں دکھائے گا، وہ کہے گا جی میرا فلاں رشتہ دار فلاں عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک جنرل رویہ ہے جس پر بات ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 معاملات میں ان پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس معاشرے میں امیروں سے جنرل نفرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی معاشرہ جس میں نظام کام نہیں کر رہا ہوتا اور جس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ریسورسز کی، وہاں پر عموماً رویہ یہی ہوتا ہے یا تاثر یہی ہوتا ہے، یہ جنرل پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ وہاں امیر لوگوں کا استحصال کر کے امیر ہوا ہے۔ سرمایہ داری معاشرے میں، سرمایہ داری نظام میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، جو بھی شخص امیر ہوتا ہے اس میں استحصال کا عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہر امیر آدمی کے پیچھے ایک مجرمانہ کاروائی ضرور ہوتی ہے۔ خیر، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان جنرل بھی اس نفرت کی ٹرانسلیشن ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں۔ اگر ایک موٹر سائیکل کا ایک گاڑی والے کے ساتھ تصادم ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہاں لوگ جو جمع ہوں گے وہ گاڑی والے کو ہی قصوروار قرار دیں گے، وہ موٹر سائیکل والے کو یا سائیکل والے کو قصوروار نہیں قرار دیں گے۔ حالانکہ کراچی میں جو گاڑی چلانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو وہاں پر موٹر سائیکل سوار ہیں انہوں نے کیا انت مچائی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو گاڑی پر ہوگا اسے یہ احتمال نہیں ہوگا یا اسے احساس نہیں ہوگا کہ دوسرا شخص مر سکتا ہے آپ کی اس کوتاہی سے یا غلط حرکت سے۔ تو دوسرا معاملہ یہ ہے، یعنی اب یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اس بات پر غرور کرتا ہوا نکل رہا ہوگا کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو گاڑی والا ہے وہ اس بات پر غرور کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اسے تو کچھ ہوگا نہیں۔ یعنی کیونکہ پھر بتا دوں کیونکہ نظام کام نہیں کر رہا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ وہاں پر ایک اور جو رویہ جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ فلاں میرا رشتہ دار فلاں عہدے پر بیٹھا ہے، اور فلاں میں کرنل کی بیوی ہوں، اور میں میجر کی بیٹی ہوں، اور میں فلاں صنعت کار کی بھابھی ہوں یا بہو ہوں۔ یہ ہیں معاملات۔ مزے کی بات یہ کہ وہاں آپ ایک عام آدمی کو بھی روکیں گے وہ بھی آپ کو یہی کرتا نظر آئے گا، میرا تو فلاں رشتہ دار ہے۔ تو ایک یہ معاملہ ہے۔ اس معاملے میں، کارساز والے معاملے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو بنیادی معاملہ یہی بنتا ہے کہ جو ایک طرف تو یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی اگر فار ایگزامپل اگر نظام کام کر رہا ہوتا تو ہوتا یہ کہ ایک شخص ہے اس نے جرم کیا ہے، اگر قانون توڑا ہے
تو اس کو قانون کے مطابق سزا مل جائے. یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیں کوئی کیمپین چلانا پڑے کہ فلاں شخص. دوسرا ایک اور چیز کہ فلاں ذہنی مریض ہے اور اس پر بہت سارا میں نے دیکھا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھو ذہنی امراض ان پر مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. تو ہمارے یہاں ایک جو جنرل پرسیپشن ہے نا کہ کوچی پھیر دینی ہے، وہ کوچی پھیرنے سے پرہیز کیا کریں. خیال رکھا کریں کہ جو سنجیدہ امراض ہیں ان کی تصحیح شروع نہ ہو جائے. جرم کہیں کہیں ہوا کرے، اس جرم کو قانون کے مطابق نمٹنے کی یا اس جرم کی حوصلہ شکنی کی کوشش کیا کیجیے. اس بیچ میں جو سابقے اور لاحقے ہیں ان سے اعتراض برتا کیجیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تو ذہنی مریض ہے یا دماغی امراض کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے یا کسی اور مرض کا شکار ہے، تو ظاہر ہے قانون میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ وہاں جو قانون ہے، چونکہ میں نے کہا نظام کام نہیں کر رہا، تو قانون پر لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے. اگر عدالتیں مناسب انداز سے فعال ہوں اور وہاں قانون کی بالادستی قائم ہو، پھر تو سمجھ میں آتا ہے. اس سے زیادہ آگے اگر آپ چلے جائیں، جو میرے خیال میں زیادہ اہم اور بنیادی معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو فن خوانی والا عنصر ہے کہ میں تو فلاں ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے وہاں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں لوگ جب کسی پارٹی وارٹی میں جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے وہاں شراب پی جا سکتی ہے یا شراب پینا ہوگی یا پی لیں گے، تو ایسے میں وہ گاڑی لے کے نہیں جاتے. پھر ایسے میں وہ یا تو کسی کے ساتھ جائیں گے، کہتے ہیں وہ 8-10 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے کہا جاتا ہے بھئی آپ قربانی دیں گے کہ آپ واپسی میں لے کے جائیں گے، آپ شراب نہیں پئیں گے، آپ نارمل ڈرنک پئیں گے. یا دوسری صورت میں لوگ ٹیکسی لے لیتے ہیں. پاکستان میں لیکن یہ رویہ نہیں ہے. ہم نے کراچی میں بڑا وقت گزارا ہے، بے شمار شرابی دوستوں سے بھی ملے ہیں. وہاں شراب کے نشے میں دھت ہو کے وہ گاڑی چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی نہیں روکے، میں تو عاطف صاحب، اور میں تو 10 بوتلوں کے بعد بھی چلا لیتا ہوں. وہ چلا تو لیتے ہو، آپ کسی کی جان لے سکتے ہو صاحب. اب یہ دیکھیے کہ اس مینٹل کنڈیشن یا اس جو دماغی مرض ہے نا فن خوانی والا، اس کی حالت دیکھیے کہ خاتون ہے، وہ گاڑی چلا رہی ہیں، گاڑی مار رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک خبر یہ ہے کہ صاحب وہ تو شراب پی ہوئی تھی. تو شراب پی ہوئی تھی تو گاڑی کیوں چلا رہی تھی بھائی وہ؟ لیکن ظاہر ہے یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ وہ واقعی شراب پی رہی تھی یا شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی، کہ وہ کس حالت میں گاڑی چلا رہی تھی. یہ تو قانون کا کام ہے، وہ ٹریس کرے، میڈیکل رپورٹ ہونا چاہیے کیا ہے معاملہ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک ہم قانون کی بالادستی یقینی نہیں بنائیں گے، اور یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں کرنل کی بیوی ہوں، میں میجر کی بیٹی ہوں، اس میں پھنسے رہیں گے ہم، اس وقت تک یہ معاشرہ اسی طرح سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا کے ہی چلے گا. سادہ سی بات ہے صاحب، کارساز میں اس خاتون نے اگر پاکستان کا قانون توڑا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے. یہ سادہ سا بات ہے، اس میں نہ کوئی ہیر پھیر ہے، نہ کوئی نہ کوئی الٹ. یہ سیدھی سی بات ہے. قانون جہاں ٹوٹے، اس قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے آپ اپنی رائے دیا کریں، اپنی بات کیا کریں. وہ ایسی نظر آتی ہے، وہ ایسی نظر آتی ہے، وہ فلاں نے کپڑے کیا پہنے تھے، فلاں نے کپڑے کون سے پہنے تھے، اوہو وہ تو اب ذہنی مریضہ بن گئی ہے، تو یہ اہم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے، اسے جرم کے مطابق سزا دیجیے. ذاتی معاملات سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتے ہیں، سماجی زندگی میں ذاتی معاملات سے بچا کریں. آپ کسی شخص نے کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کیا، یہ اہم نہیں ہے. قانون جہاں ٹوٹا ہے، قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی رائے دیں. بہت خیال رکھیں.